بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ سے میں نے ذکر کیا حضرت شیس علیہ السلام کا۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو وقت بنتا ہے دنیا کے حساب سے وہ کم و بیش بنتا ہے 10,000 سال کا۔ اس 10,000 سال کے دوران جو کہ 3,000 سال کا عرصہ ہے وہ انتہائی عجیب و غریب قسم کے واقعات سے وہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی واقعات ہیں، اس میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، اس میں سے میں اجمالی طور پہ چند ایک کا ذکر کروں گا۔ لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً کوئی 300 کے قریب انبیاء کرام حضرت شیس علیہ السلام سے لے کے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ تمام دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور جتنی نسل آدم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی جو اکثریت ہے 70 تا 80% کے درمیان وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ان کی پشت مبارک سے آگے چلی ہے۔ انسانی نسل کی بات کر رہا ہوں، اسی میں پھر مختلف رنگ و نسل حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی چند یہاں پہ ان کے ساتھ رہے ان کی نسل میں سے، اور وہ تو چلے گئے، جیسے میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا کہ وہ تبلیغ کے لیے یاجوج ماجوج کی طرف چلے گئے، اور جتنا کرب اور جتنا رونا ان کے لیے حضرت فرشتوں میں اور ان کی نسل میں سے جو ان کے قریب کی نسل حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک جو ان کا ذکر ہوتا تھا بار بار لوگوں کے درمیان میں تصحیح کر دوں، جو یاجوج ماجوج ہے یہ بہت بڑی صریح غلطی ہے کہ یاجوج ماجوج کو حضرت یافس علیہ السلام کی نسل بتایا جاتا ہے۔ یہ ان کی نسل میں سے قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے اس کی امت اس کی اولاد کی مانند ہوتی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کی مانند جو ہے نا یاجوج ماجوج تھے، لیکن وہ قطعاً ان کی صلب میں سے نہیں ہے۔ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ نسل آدم حضرت آدم علیہ السلام میں سے قطعاً نہیں ہے۔ یہ بڑی کیٹیگوریکلی بات ہے، اور یہ ہم گناہ کرتے ہیں جب ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرت یافس علیہ السلام تھے ان کی کرب کی میں نے وجہ بتا دی کہ انہوں نے تکلیف کے کاٹی کہ جو بھی آپ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آج کل کے دور کے مثال لے لیں کہ جہاں پہ آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، دو کلیگز ہوتے ہیں یا میل فیمیل ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ رشتہ لے لیں، وہاں پہ اگر اب ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی اور آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو ایک اذیت میں سے گزرتی ہیں، ایک چاہے آپ کو 5 سال اکٹھا رہنا پڑے، 10 سال اکٹھا رہنا پڑے، یا کسی آفس میں آپ کو 2-3 سال اکٹھے رہنا پڑے، تو وہ انسانی نیچر ہے کہ وہ ہم مزاج شخص چاہتا ہے اپنے، یا اگر وہ اس کے مزاج کا نہیں ہے تو پھر اگلے کو اس کی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اذیت ہوتی ہے، وہ ایک کرب میں ہوتا ہے۔ اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نیگیٹو اس میں نہ لیجیے گا۔ لیکن اب وہ حضرت یافس علیہ السلام جہاں پہ گئے ایک جوانی کے بعد، پھر ان کی یہاں کچھ نسل جو رہ گئی اور باقی کو لے کے وہ چلے گئے، تو وہاں سے پھر ان کا واپسی نہیں ہوئی آنے کا، بہت اکا دکا جو ہے نا ان کا وہ تاریخ جو ہے اس میں ذکر ملتا ہے، تو وہ ادھر ہی ان کا جو ہے نا وہ مزار مبارک ہے اور سارا معاملہ۔ تو وہ حضرت یافس علیہ السلام نے اس کمیونٹی کے ساتھ وقت گزارا جو ان کی ہم نسل نہیں تھے۔ پھر دوسرا مزاج ان کا وہ بھی ٹوٹلی مختلف تھا، ان کے اندر جو کفر ہے اور جو ان کے اندر دوسرے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے جو کرب کی کیفیت تھی، ان کے لیے جو دعاؤں کی کیفیت تھی، ان کی جو محبوبیت اللہ پاک کی طرف تھی بہت زیادہ کمال کی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا جو عشق تھا وہ بات میں تھوڑا سا چونکہ ذکر آ گیا ان کا، تو میں نے پھر اس حوالے سے آپ سے اس کا ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو نسل زیادہ تر جو چلی ہے انسانوں کی وہ حضرت 70 تا 80% وہ حضرت شیس علیہ السلام سے چلی ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام سے نسل چلتے چلتے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک آئی ہے۔ یہ تو ہم نے انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ زمانوں میں ذکر کیا۔ اس سے جو اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اس میں ہم چیدہ واقعات، جس کا میں 2 دفعہ آپ سے ذکر کر چکا کہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب واقعات میں سے چند ایک واقعات اور چند ایک ایسی چیزیں جس کو ہم آج کے دور میں ایک تخیلاتی یا ایک اس کو یوں کہہ لیں کہ جنوں پریوں کی جو کہانیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو اس میں سے چند ایک چیزیں ہیں علامت کے طور پہ آج بھی استعمال ہوتی ہیں مختلف ترقی یافتہ ممالک میں بھی،
لیکن وہ حقیقت میں موجود رہی ہیں انسانی تاریخ کے اندر. ہم اس کو سینس نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے لیے ہماری عقل نے جو چیز دیکھی اور جس چیز کو اس نے سینس کیا وہ سب سے مقدم ہے. یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے. مثال میں دے چکا جیسے کہ ہم سے پچھلے لوگ موبائل کی یا AI ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے. اسی طریقے سے جو دوسرے چیزیں ہیں یعنی کہ مختلف ترقی جو آج کل کے دور میں ہو رہی ہے اس کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے سینس نہیں کیا تھا اس کو. اب ہم پیچھے کے لوگوں کو تو اسی طریقے سے وہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے یعنی کہ میں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد 10,000 سال کا کم و بیش کے عرصے کی بات کر رہا ہوں. اس دوران جن چیزوں کو نسل بنی آدم نے دیکھا اس کو ہم سینس نہیں کر پا رہے تو اس وجہ سے ہم نے سب کو جھوٹ میں ہی رگڑ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ساری فیک باتیں ہیں. فیک باتیں اس میں بہت سی ہیں, قصے کہانیاں بھی بہت سی ہیں, تخیلاتی بھی بہت سی ہیں, لیکن اس میں بہت سی چیزیں ریئلٹی بیسڈ ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ذکر ہوگا. السلام علیکم.